اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ میرا آج کا موضوع ہے انسان اور چوہا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں انسان اور چوہے بہت سی باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور بہت ہی قریب ملتے ہیں۔ دونوں پھل کھاتے ہیں، اناج کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، مغز، انڈے، مچھلی کھاتے ہیں اور اگر کچھ نہ ملے تو ایک دوسرے کو کھاتے ہیں۔ دونوں پر ایک جیسی بیماریاں اثر انداز ہوتی ہیں کیونکہ دونوں کا نروس سسٹم اور غذائی نظام ایک جیسا ہے۔ دونوں سخت سے سخت موسم میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ دونوں موسیقی کے شوقین ہیں۔ چوہے بھی انسانوں کی طرح خوشیاں مناتے اور کلا بازیاں لگاتے ہیں۔ سائنس کی دنیا میں اپنی ذات کو قربانی دے کر چوہوں نے کمال کی دعائیں اور علاج دریافت کر کے دیے ہیں۔ اب فرق یہ ہے کہ چوہا صرف کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے اور ساری زندگی بلی سے کنی کترا کر گزارنے میں صرف کر دیتا ہے اور چوہے دان سے پرے رہتا ہے۔ اس کو شاعری سے، مصوری سے، فلسفی سے یا خلائی فزکس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ بلوں میں، اینٹوں کے انباروں میں، ٹرکوں کے پیچھے اطمینان کی زندگی بسر کرتا ہے۔ کسی چوہے نے نہ تو غالب کا نام سنا ہے، نہ چغتائی کی تصویریں دیکھی ہیں، نہ آئنسٹائن پر بات کی ہے۔ یعنی چوہے کی کوئی روحانی یا فکری زندگی نہیں ہوتی اور دنیا میں آج تک کوئی چوہا ایسا پیدا نہیں ہوتا جس کو کوئی اخلاقی پرابلم ہو۔ ایک اچھا اور نیک چوہا وہ ہوتا جو اپنی جبلتوں کے سہارے آرام کی زندگی بسر کرتا چلا جائے۔ چنانچہ ایک چوہے کے اندر کوئی اندرونی خلش نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے میں انسان کو ہزار الجھنیں اور لاکھوں کانفلکٹ ہوتے ہیں اور ان کے درمیان اختیاری اور بے اختیاری کی کشتی پر سوار بڑھتا چلا جاتا ہے۔ انسان اسی صورت میں انسان ہے کہ اپنی بنیادی جبلتوں پر کنٹرول کر کے انہیں ایک حساب کے ساتھ عمل میں لائے۔ ان جبلتوں پر وہ دوسرے جانداروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ وہ چوہے کی طرح اپنی جبلت کو اپنا قائد مان کر اس کے حکم اور اشاروں پر نہیں چلتا۔ بس یہ فرق ہے جو ہمارے اور چوہے کے درمیان باقی ہے۔ اس کو کوئی فکر نہیں، کوئی الجھن نہیں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی چوہے کے ساتھ اپنی زندگی بدلنے کا خواہش مند نہیں ہوگا۔ ایک ایسی بات ہے جو کوئی چوہا آج تک نہیں سمجھ سکا اور یہی وجہ ہے جس کی بنا پر چوہا چوہا ہے۔ جب ہم کوئی جوانمردی کا کام کرتے ہیں تو اپنے آپ کو اور دوسروں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم وہ نہیں ہیں جو ہم کو سمجھا جا رہا ہے یا سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا اصل سیلف گندا، لالچی، منافق، سنگ دل، بدمعاش اور کانا ہے، لیکن ہم نے موت سے بازی لگا کر ان چیزوں کا بتلان کر دیا ہے۔ نیچر تکمیل اور کمال حاصل کر لیتی ہے لیکن انسان نہیں۔ اس وقت آپ ایک مکمل شہد کی مکھی ملے گی، ایک اعلیٰ چونٹی ملے گی، ایک مستند اور مکمل شیر ملے گا، لیکن انسان ابھی تک تکمیل کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ وہ ابھی تواتر کے ساتھ نامکمل ہے، ایک نامکمل جانور، ایک نامکمل انسان۔ بس یہی انفنشنس کا روگ ہے جس نے انسان کو دوسری ساری مخلوقات سے علیحدہ کر رکھا ہے۔ اپنے آپ کو مکمل کرنے کے عمل نے انسان کو ایک تخلیق کار بنا دیا ہے۔ نامکمل کے روگ نے اس کو پختہ بھی بنا دیا اور تسلسل کے ساتھ عمل حاصل کرنے اور گرو کرنے پر بھی مجبور بنا دیا ہے۔ انسان کی تخلیق کاری کا کمال ہے کہ اس کی کمیوں اور نارسائیوں میں ہے۔ وہ اپنے آپ کو مکمل کرنے کی تخلیق کرتا ہے، اسی لیے اس نے بہت کچھ کر لیا، ہتھیار بنا لیے، کھلاڑی بن گیا، میلے لگا لیے، زبان ایجاد کر لی، سمجھنے اور سمجھانے لگا۔ جہاں جہاں اس کی جبلت کمزور پڑتی ہے اس نے وہاں سوچ اور تفکر کی آبیاری کر کے کام چلا لیا۔ انسان اپنے انسان ہونے کا کمال اس وقت دکھاتا ہے جب کوئی اڑچن پڑتی ہے اور وہ اس کا حل ڈھونڈ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے جانور بھی سیکھ سکتے ہیں، وہ سیکھتے بھی ہیں، لیکن کتا، بلی، بندر، گھوڑا کسی شکشا کی وجہ سے کتا، بلی، بندر، گھوڑا نہیں کہلاتے۔ صرف انسان سیکھنے کی بنا پر انسان کہلاتا ہے اور چوہا ناسمجھی اور بے فکری کے باعث چوہا کہلاتا ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔